قرہ فخر قرہ قاری خضر عباس صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، اور آغاز میں ہی حضرت میر سید جی حضرت شاہ جی آپ کی آمد ہوئی ہے، میں دل کی عطا گرائی میں آپ کا مکتب خوش آمدید، نعت خوانی کا اور ایک خطاب بھی ہے، اس کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی اور میں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا کہ آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کا پاک کلام سن، اور یہ شعور ہے اچھا کچھ وہ جو دوسری پارٹ ہمارے لوگوں کو جال میں پھنسانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آدھی بات کرتے ہیں پوری نہیں کرتے، کہتے ہیں لوجی محفل سجانا کون سا فرض ہے، واقعی محفل سجانا فرض نہیں ہے، یہ جو محفل سجی یہ فرض نہیں، ہمارے علماء سے کچھ وہ بھی کہیں گے ایسے، اب وہ آدھی بات کر دیتے ہیں اور پوری بات کہتے ہیں ساتھ رات بیٹھے رہے تو نفل پڑھو ثواب ملے گا، یہ کون سا فرض ہے؟ سنو، محفل سجانا فرض نہیں، مگر جب محفل سج جائے تو اس میں جو ذکر ہوتا ہے وہ سننا فرض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی اب قرآن پڑھا جائے، یہ تلاوت کرنا سنت ہے مگر سننا فرض ہے۔ جب ہم فرض سن رہے ہوں گے تو یہ فرشتے جو ہیں یہ پھر کیا کیا کرتے ہیں، یہ کل پتہ چلے گا جب نامہ اعمال کھلے گا کرم ہی کرم ہوگا۔ اور سنو، درود پاک بھی محفل میں پڑھا جاتا ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے لکھنے، تو جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، اور حضور کی محفل سجانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ ثواب لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ فائدے گرامی ایک نوجوان شناخت تشریف لائے، خوش آمدید جی حافظ صاحب، ٹھیک ہے۔ تو میں کیونکہ اب علماء بھی موجود ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیس جو ہے پہلے جو جہاں تھا وہاں بڑا اچھا جو موضوع میں نے چھوڑا تھا کہ یہ شان مصطفیٰ جو فہرست میں نے دی یہ اپنے ظرف کے مطابق آتا ہے، دوسرا ہے حقیقت مصطفیٰ، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اب حضرت جبریل وہ شب معراج آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح سمٹ کے آیا تھا حضور کی بارگاہ، حضور آرام فرما رہے، واقعہ سارا یاد ہے آپ، راضی جانا چاہیے کہ رینج جانا چاہیے، سجنہ دے بوئے ہوتے گینج جانا چاہیے۔ جبریل دسے آئے تلیاں نو چوم کے سونے دے دوارے ہوتے گینج جانا چاہیے۔ اگلی یہ کبھی درزی بن کے آیا حسن حسین کے جوڑے لے، یہ کبھی ہرنی کا بچہ کسی عربی کی صورت اختیار کر کے بولے آتا، یہ کبھی کسی عربی کی صورت میں آتا، اور یہ ایک دن رب سے کہتا ہے مالک میں نے حضرت یا قلبی کی صورت میں جاتا، تو اس کی صورت میں وہ اس لیے یہ وہ صحابی تھے جو یہ کام کیا جب حضور مسجد سے باہر نکلتے تو حضور کے نالین اٹھا کے سامنے رکھتے، یہ بھی صورت کیا ایک
دن کہتا ہے میں آج مالک مجھے اجازت دے میں آپ کے محبوب کی بارگاہ میں آج اصل حقیقت میں جانا چاہتا ہوں. ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں میں اصل حقیقت میں جانا چاہتا ہوں. اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بخاری شریف زمین پہ قدم رکھے تو ساری اس کا آسمانوں پہ لگتا ہے. 300 پر ایک طرف 300 پر دوسری طرف کھولے تو زمین کم پڑ جائے. یہ اصل حقیقت. اس نے کہا کہ میں اصل حقیقت میں جانا چاہتا ہوں. پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا. وہ پہاڑ جو مکے میں ہے جہاں حضور نے چڑھ چاند کے ٹکڑے کیے. حضور حتیم کے اندر سوئے ہوئے میرے آقا نے چادر اوڑھی. اب یہ حقیقت میں حضور کے پاس آنا چاہتا. میرا جملہ سنیے گا اور توجہ چاہیے. حضور نے چادر اوڑھی. میرے آقا چادر اوڑھی. حضور نے کالی کملی اوڑھی ہوئی. ٹھیک ہو گیا بہت ٹھیک. چادر اوڑھی ہوئی. اب جبریل کھڑا ہے پہاڑ. حضور حتیم کے اندر خانہ کعبہ اس کے ساتھ جو جگہ وہ حتیم چادر اوڑھ کے حضور آرام فرما رہے. تیرا میرا رب مصطفیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوا. کہا میرا سوہنا آج جبریل اصل حقیقت میں ملنا چاہتا ہے. آج ذرا تو بھی اصل حقیقت میں آ جا. سبحان اللہ. ہم صرف ادھر تک آج تو بھی حقیقت میں آ جا. گرامی قدر حضور نے چادر اتاری. پتہ نہیں کون سی چادر اتاری. نہیں سمجھ کون سی چادر اتاری. اب حضور حتیم میں ہے وہ پہاڑ میں ہے. تیرا میرا رب فرما رہے جبریل جا. جاتا کیوں نہیں؟ کہا مالک جایا نہیں جاتا. کہا کیوں؟ تو کہہ رہا کہ میں اصل حقیقت میں آنا چاہتا تو چل جانا. کہا مالک نہیں جایا جاتا. کہا کیوں؟ کہا جو نور مجھے سدرہ سے اوپر نہیں آنے دیتا آج وہی نور مجھے حتیم کے اندر نہیں ڈالتا. یہ ہے مقام مصطفیٰ. یہ ہے حضور کی شان. اور اعلیٰ حضرت نے اس پر جو کہا ہے کمال کا. اور حضور کچھ کہہ دیتے ہیں حضور افضل البشر وہ شان ہے مگر حقیقت میں حضور افضل الخلق ہے. حضور افضل الخلق ہے کہ جتنی مخلوق رب نے خلق کی ہے اس میں سے افضل جو ہے وہ ہمارے حضور ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ بحث کر کے جو کہا وہ کہا سب سے اولا. اولا کہتے پہلے اور پہلا نبیوں میں پہلا نہیں. اولا کا مطلب نبیوں میں پہلا نہیں ہوتا بلکہ اولا کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا یا خدا تھا اور یا پھر مصطفیٰ تھا. یہ ہے اولا. اور پھر جو بھی چیز مارز وجود میں آئی ان سب سے حضور اعلیٰ. تو ماننا پڑے گا سب سے اولا او اعلیٰ. ہمارا نبی سب سے اولا. ہمارا نبی سب سے اولا. مجھے پتا ہے وقت خاصا ہو گیا ہے. گاؤں میں تو یہ سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے مگر آج کی رات رب کے نام کر لو.
آپ کی بڑی نوازش، یہ خالی جگہ پر کر دو، آپ کو 500 کا واسطہ، 4 کا واسطہ، سب کا واسطہ، 2 4 قدم آگے آ جاؤ اور میرے ساتھ کہتے جاؤ سے اولا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ زمین، یہ دھڑکنے، یہ چاند، سورج، ستارے، سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ جس کا ایمان ہے سب کچھ حضور کے لیے ہے، وہ اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ۔ اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ بھی سن لو، کہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، تھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پر تو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو ڈھلے، رضا کے تلے شراب کھلے، رضا کے